برمودا تاکون یا برمودا ٹرینگل یا برمودا مثلث، یہ وہ نام ہے جو آپ نے یقیناً سنے ہوں گے۔ برمودا ٹرینگل ایک ایسا راز ہے جو اب تک پردہ پڑا ہوا ہے۔ آج 22ویں صدی جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر کے تہہ میں گرنے والی سوئی کو بھی تلاش کر لیا جاتا ہے۔ خلا کے وسعتوں سے زمین کے کسی کونے قطرے پر بھاگتی ہوئی دوڑتی ہوئی چیوٹی کی حرکت کو بھی نوٹ کیا جا سکتا ہے۔ بال کے کھال اترنے والی محققین دنیا میں موجود ہے اور کائنات کے وسعتوں میں لاکھوں نوری سال کے فاصلے پر کائنات پر رونما ہونے والی تبدیلیوں کو بھی نوٹ کرنے والے سائنسدان اور آلات بھی موجود ہے۔ اگر اس سب کے باوجود ہم دیکھتے ہیں فلوریڈا سے لے کر جاپان تک ایک تکون بنی ہوئی ہے، یعنی سمندر کا ایک ایسا حصہ، اس حصے کو جب اس کے حدود اربع کو واضح کیا جاتا ہے تو تکون بن جاتا ہے۔ صرف 11 لاکھ مربع کلومیٹر کا یہ خطہ اپنے اندر اس طرح کا راز رکھتا ہے کہ ان رازوں کو نہ محققین دنیا کے سامنے لا سکے ہیں واضح طور پر، اور نہ ہی کوئی سائنسدان یا ٹیکنالوجی کے آلات، بلکہ یوں کہا زیادہ منظم ہوگا کہ ان سب کو خاموش کر دیا گیا۔ جو بھی ان حقائق کی طرف آگے بڑھتا ہے اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جاتا ہے۔ جب برمودا تاکون کا بات کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اڑن تشتری کا بھی نام آتا ہے۔ پھر اگر اڑن تشتری کا نام بھی لیا جاتا ہے تو خلائی مخلوقات کی بھی چڑھ جاتا ہے۔ بہرحال برمودا تاکون کیا ہے اور دجال کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ شیطانی سمندر کون سا سمندر ہے؟ اڑن تشتری اور خلائی مخلوق کیا ہے؟ یہ سارے باتیں ہیں جو آپ کے یہ ویڈیو میں، بلکہ ایک نئی سلسلہ کے ساتھ یہ سب کچھ بتایا جائے گا۔ ساری حقیقت بتائی جائے گی۔ اصل حقیقت تو اللہ خوب جانتا ہے، مگر اب تک مشاہدات اور واقعات رونما ہونے والی آپ اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ دنیا عجائب سے بھرپور ہے، بلکہ ہزاروں اور کروڑوں راز بھی ہیں، اب تک ان سے پردہ اٹھانا آپ مشغول ہے۔ بس دیکھتے جائے۔ برمودا ٹرینگل بھی ایک ایسے راز ہے جس پر مباحثے اور غور و فکر تو بہت ہوئی، مگر اب تک کوئی مدلل جواب نہ مل سکا۔ کوئی اس کو مذہب سے جڑتا ہے، تو کوئی سائنس کا شخصانہ بتاتا ہے، تو کوئی جنت کا سرزمین بتاتا ہے، تو کوئی یہ ایک افسانہ کی جگہ حقیقت خواہ کچھ بھی ہو، مگر یہ بڑی انسان سی سوچ کی بہار ہے۔ شیطانی سمندر، برمودا تاکون اور اڑن تشتریہ یعنی UFO ایسے موضوع ہے جو آپ نے مختلف انداز میں سنے اور پڑھتے چلے آ رہے ہوں گے۔ افسانوی قصے، خوفناک داستانیں، ناقابل یقین واقعات، تاریخی شہادتیں، ان سب کو اس طرح گڑموڑ کر دیا گیا کہ پڑھنے والا کسی صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ پاتا۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ کیا حقیقت وہ ہے جو عام طور پر دنیا کو بتایا جا رہا ہے؟ اور یہی حقیقت ہے تو اس پانی کے اندر ایسا کیا جو آج تک ہزاروں افراد کو نگل گیا؟ سینکڑوں جہاز غائب ہو گئے، کسی کا کچھ پتہ نہیں۔ کیا اس علاقے میں دجال موجود ہے؟ بڑے بڑے ہوائی جہاز اور بڑے جہاز بغیر کسی حادثے کے اچانک غائب ہو جانا، کبھی مسافر کا غائب ہو جانا، کبھی مسافروں کا بچ جانا، جہازوں کا اغوا کیا جانا، جہازوں کا دیکھتے ہی دیکھتے کوئی غائب ہو جانا، یہ ایسی واقعات ہیں جن کی تشریح آج تک مطمئن نہیں کر سکا۔ برمودا تاکون کیا ہے؟ یا آج تک کتنے جہاز غائب اور کیسے غائب ہوئے؟ اڑن تشتری کیا بلا ہے؟ خلائی مخلوق کیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کی جوابات اب تک آنے والی کوئی ویڈیو میں، اگر آپ چاہیں تو کوئی سوال آپ سے نہ رہ جائے، آپ کو مل جائیں گی یہ سوالات، تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ برمودا ٹرینگل کی تعارف کرائیں گے ہم انشاءاللہ۔ برمودا تاکون بحر اوقیانوس کے
کل 300 جزیروں پر مشتمل علاقہ ہے جن میں اکثر غیر آبادی ہے۔ صرف 20 جزیروں پر انسان آباد ہے، وہ بھی بہت کم ہے۔ جو علاقہ خطرناک سمجھا جاتا ہے اس کو برمودا ٹاپو کہتے ہیں۔ اس ٹاپو کا کل رقبہ 11,40,000 مربع کلومیٹر۔ اس کا شمالی سرایا جزائر برمودا اور جنوبی مشرقی سراپور ٹوریکو اور جنوبی مغربی مسار میامی، یعنی اس کا ٹاپو فلوریڈا میں بنتا ہے۔ فلوریڈا کے معنی اس خدا کا شہر جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اس معنی سے یہ بھی تقویت ملتی ہے برمودا میں کوئی دجال چھپا ہوا ہے قائد ہے، کیونکہ حدیث کی مختلف کتابیں کہ یہ دجال وہ فتنہ ہے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، جو خود کو خدا کہے گا، جس کو اللہ کی طرف سے بہت طاقت دیا جائے گا، اور وہ سمندر میں قید ہے۔ برمودا ٹاپو کو شیطانی سمندر نام بھی دیا گیا ہے۔ مگر برمودا ٹاپو وہ جگہ یا راز ہے جس پر پردہ مشکل سے اٹھایا نہ جا رہا ہے، جن پر بہت سارے جہاز غائب ہوئے، کسی کا بھی پتہ نہ لگا سکا۔ 1952 سے لے کر 1954 تک جاپان نے اپنے 5 بڑے فوجی جہاز اس علاقے میں کھوئے۔ افراد کی تعداد 700 سے اوپر ہے۔ اس معمہ کا راز جاننے کے لیے جاپان حکومت نے ایک جہاز پر 100 سے زائد سائنسدانوں کو سوار کیا، لیکن شیطانی سمندر کا معمہ حل کرنے والے خود معمہ بن گئے۔ اس کے بعد جاپان نے اس علاقے کو خطرناک علاقہ قرار دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران بحری لڑائی میں جاپان کو اپنے 5 طیارہ بردار جہازوں کو ہاتھ دھونا پڑا۔ اس کے علاوہ 340 طیارے، 10 جنگی جہاز، 10 جنگی کشتیاں، 9 اسپیڈ بوٹ اور 40 خودکش طیارے بھی ان ٹاپو کے علاقے میں تباہ ہوئے۔ جنگ کے دوران اس نقصان کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب دشمن اتحادیوں کی جانب سے کیا گیا ہوگا، لیکن اس بحری دستے بارے میں کیا تشریح کی جائے گی جو اسی علاقے میں بغیر کسی حادثے کے غائب ہو گیا، حالانکہ ابھی تک وہاں نہ کوئی امریکی اور نہ ہی برطانوی جہاز پہنچے تھے۔ یہ بات انتہائی مشکوک ہے کہ ان جہازوں کو دشمن نے ڈبویا ہو، کیونکہ یہ جہاز اپنی سمندری حدود میں تھے اور جنگ کی ابتدا میں وہاں برطانوی یا امریکی جہاز نہیں پہنچے تھے۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی اور چھپی ہوئی قوت بھی موجود تھی جو اس جنگ میں امریکہ اور اس کے اتحاد کو کامیاب دیکھنا چاہتی تھی؟ برمودا ٹاپو اور شیطانی سمندر میں اتنی زیادہ مماثلت جاننے کے بعد کیا کوئی یہ مان سکتا ہے کہ یہ محض اتفاق ہے؟ ہرگز نہیں۔ مشہور محقق چارلس کہتے ہیں ایٹمی ابدوز اغوا عذاب یا سائنسدان جہاز کے غائب ہو جانے کے بارے میں تو یہ بہانہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ جہاز ڈوب گیا، لیکن جدید ابدوزیں جن میں جدید وائرلیس نظام موجود ہو اگر اس کے علاقے میں غائب کر دی جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ پھر ابدوزیں بھی کوئی عام نہیں بلکہ ایٹمی ابدوزیں۔ ذرا سوچیے اور تعجب کیجیے کہ کسی سپر پاور کی ایٹمی ابدوز بغیر کسی سبب کے غائب ہو جائے اور اس کی طرف سے کوئی خاطر خواہ پریشانی یا اضطراب دیکھنے میں نہ آئے، گویا جس نے دی تھی اس نے واپس لے لی۔ روسی ابدوزیں ویکے-1 یہ جدید ایٹمی ابدوز تھی۔ مارچ 1984 میں شیطانی سمندر کی خفیہ قوت کے پاس عملے کے چلی گئی۔ عملے کی تعداد معلوم نہیں ہو سکی، شاید کوئی بہت خاص لوگ اس میں سوار تھے۔ روسی ابدوز ویکے-1 پہلی ابدوز کے غائب ہونے کے صرف 5 مہینے بعد ستمبر میں جاپان کے ساحل سے 60 مائل دور یہ بھی شیطانی سمندر کی خفیہ قوت نے کسی ضروری کام سے اپنے پاس منگوا لی۔ ذرا ملاحظہ فرمائیے، ایٹمی ابدوزیں نہ ہوائی کوئی کولو نہ تھی، کچھ پرواہ ہی نہیں۔ روسی ابدوزیں ویکے-2 جنوری 1986 کو یہ بھی اسی علاقے کی نظر ہو گئی، یہ بھی ایٹمی ابدوز تھی۔ روسی ابدوز جاوالف 1 اپریل
1948 میں یہ ابتو سے غائب ہوئی۔ اس کے عملے کی تعداد 42 تھی اور اسی پر 800 کلو گرام ایٹمی وارہیڈ ہوئی تھی۔ افراد اور ایٹمی دولت بغیر ایسائی سمندر شیطانی سمندر کے آب و ہوا کیے جانے والے طیارے۔ مارچ 1958 میں 10 دن کے اندر امریکی 3 جنگی طیارہ اپنے تمام عملے سمیت اس طرح غائب ہوئے کہ کوئی نام و نشان نہ مل سکا۔ نہ کسی حادثے یا فانی خرابی کا بغیر پائلٹ کے جان سے موصول ہوا ہے۔ یہ طیارہ JD-1 KB-50 اور C-97 تھے۔ اس کے علاوہ جاپان کا جنگی اور طیارے بھی ہیں۔ بہت سارے سمندر شیطانی سمندر یعنی برمودا ٹاپو میں غائب ہو گئے۔ جہازوں کا قبرستان 1813 میں امریکہ کے تیسرے نائب صدر اروان بر کی بیٹی تھیوڈوزیا، جو جنوبی کیرولینا کے گورنر جوفسٹن کی بیوی تھی، اپنے وقت کی ذہین ترین اور خوبصورت ترین لڑکی سمجھی جاتی تھی، برمودا ٹاپو میں غائب ہو گئی۔ تھیوڈوزیا اپنے والد سے ملاقات کے لیے اس وقت کی مشہور کشتی پیٹریاٹ پر سوار ہو کر نیویارک جا رہی تھی۔ پیٹریاٹ کا کپتان اس وقت کا ماہر امریکی کپتانوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا ڈاکٹر اور عملے کے چندہ کان تھے، لیکن تھیوڈوزیا اور پیٹریاٹ کا عملہ بھی کبھی نیویارک نہ پہنچ سکے۔ امریکی نائب صدر ہونے کی حیثیت سے اس کے باپ اروان بر نے بیٹی کی تلاش میں اپنے تمام تر وسائل جھونک ڈالے، لیکن نہ ہی کشتی اور نہ اس پر سوار افراد کا کچھ پتہ لگ سکا، سوائے چند جھوٹے منصوبے بند افواہ کے۔ یہ ہے شیطانی سمندر اور برمودا ٹاپو کے کچھ مختصر تعارف۔ اس کو دیکھیے، اگر آئندہ انشاءاللہ ہم بیان بھی کرتے جائیں گے، تب تک انشاءاللہ اس کو سارے انتظار کرے اور دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم کو اس شیطانی سمندر اور دجالی فتنہ سے بچائے ہم سب کو، آمین یا رب العالمین۔